اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 79 ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، کسی آدمی کو شائع نہیں، کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ کیونکہ تم خدا کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، کسی آدمی کو شائع نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ کیونکہ تم خدا کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو۔ پہلے اس آیت کریمہ کے معارف اور مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ یعنی سورہ آل عمران آیت نمبر 79 میں انبیاء کی عصمت اور پارسائی یعنی نبیوں کی بزرگی کی ایک دلیل بیان کی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے میں امانت دار ہوتا ہے اور ٹھیک وہی پیغام اللہ کا لوگوں کو پہنچاتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو ملا ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں انبیاء کی عصمت یعنی بزرگی کی ایک بہت بڑی دلیل بیان کی ہے۔ اصل میں نجران کے لوگوں کی موجودگی میں یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اسی طرح عبادت کرنے لگ جائیں جس طرح نصارہ عیسیٰ بن مریم کی کرتے ہیں؟ نجران کے لوگوں کی موجودگی میں بعض یہود و نصارہ نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اس طرح عبادت کرنے لگیں جس طرح نصارہ عیسیٰ بن مریم کی کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ہم غیر اللہ کی عبادت کریں یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں؟ اللہ نے ہم کو اس کام کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے۔ اس واقعے کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ واقعہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے کہ لوگوں نے، بعض یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ اے محمد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اس طرح عبادت کرنے لگیں جس طرح نصارہ عیسیٰ بن مریم کی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے، ہمیں اس کام کے لیے بھیجا ہی نہیں، بلکہ ہمارا کام تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یعنی جس انسان کو اللہ تعالیٰ کتاب، حکمت اور فیصلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے اور پیغمبری کے عہدے پر فائز کرتا ہے تاکہ وہ ٹھیک اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچا کر لوگوں کو اس کی بندگی، اللہ کی بندگی اور وفاداری کی طرف متوجہ کرے، ان نبی کا یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو ایک خدا کی بندگی سے ہٹا کر خود اپنا یا کسی دوسری مخلوق کا بندہ بنانے لگے۔
تو ایک نبی کے لیے یہ ایک نبی ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا مقصد بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔ اور ایک چیز، اگر کوئی نبی اس طرح سے کرے تو اس کا تو صاف صاف یہ مطلب ہوتا ہے کہ خداوند قدوس نے جس کو جس عہدے کا اہل بنا کر بھیجا تھا، حقیقت میں وہ اس کا اہل ہی نہیں تھا۔ خداوند قدوس نے جس کو جس عہدے کا اہل بنا کر بھیجا تھا، حقیقت میں وہ اس کا اہل ہی نہیں۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کی کوئی حکومت بھی اگر کسی شخص کو ایک ذمہ داری کی عہدے پر مامور کرتی ہے تو پہلے دو باتیں سوچ لیتی ہے، اس کو وہ عہدہ دینے سے پہلے دو باتیں سوچ لیتی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہے اگر کسی شخص کو ایک ذمہ داری کی عہدے پر مامور کرتی ہے تو پہلے دو باتیں سوچ لیتی ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ شخص حکومت کی پالیسی کو سمجھنے اور اپنے فرائض کو انجام دینے کی لیاقت رکھتا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ شخص حکومت کی پالیسی کو سمجھنے اور اپنے فرائض کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ دوسری بات، نمبر 2، حکومت کے احکام کی تعمیل کرنے اور پبلک کو وفاداری پر قائم رکھنے کی کہاں تک اس سے امید کی جا سکتی ہے؟ کوئی بادشاہ ایسے آدمی کو سلطنت کا نائب مقرر نہیں کر سکتا جس کے بارے میں بادشاہ کو یہ شبہ ہو یا حکومت کو یہ شبہ ہو کہ وہ حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے یا اس کی پالیسی کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی شخص کے بارے میں یہ شبہ ہوتا ہے تو اس کو عہدے پر فائز نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن بے شک یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی قابلیت اور وفاداری کا اندازہ حکومت صحیح طور پر نہ کر سکی ہو۔ عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن فرض کر لیجئے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی قابلیت اور وفاداری کا اندازہ حکومت صحیح طور پر نہ کر سکی ہو، لیکن اللہ کے یہاں پر یہ احتمال بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی جانتے ہیں، اللہ کا علم پہلے سے ہی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ میرا وفادار ہے یا نہیں، اور پھر وفاداری کی صلاحیت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے، تو اس کو اپنے علم کا یقین ہوتا ہے۔ تو حکومت کو تو ایک بار کو ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص کی قابلیت اور وفاداری کا اندازہ صحیح طور پر نہ کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ احتمال بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ وہ میرا وفادار ہے اور میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، اب آگے چل کر اس کے علم کے خلاف ثابت ہو جائے، اللہ کے علم کے خلاف ثابت ہو جائے، یعنی وہ بے وفائی پر آمادہ ہو جائے، تو اس سے تو علم الہی کا غلط ہونا لازم آتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس بات سے تو علم الہی کا غلط ہونا لازم آتا ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز اللہ کے علم کے خلاف ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں، بلکہ وہ صلاحیت اور وفاداری کی وہ طاقت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی ذات کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ تو اب اگر علم الہی کے خلاف ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الہی کا غلط ہونا لازم آئے گا اور یہ چیز محال ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز علم الہی کے خلاف ثابت ہو۔ اس دلیل سے نبیوں کی عصمت کا مسئلہ بہت اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک نبی
نبی ہونے کی حیثیت سے وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو ٹھیک ٹھیک پہنچاتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کرتا ہے۔ یہ تو نبیوں کا مسئلہ ہے۔ جو فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر نبی تک پہنچاتا ہے یعنی جبرائیل، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ثم امین، وہ امانت دار ہے، یعنی جو حکم جو پیغام ہم اس کو نبی تک پہنچانے کے لیے دیتے ہیں وہ ویسا کا ویسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ تو ایک نبی ہونے کی حیثیت سے ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی طرف دعوت دے یا اپنے ہی آپ کو خدا کہلوانے لگے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیت نبیوں کی عصمت پر ایک بہت اہم دلیل ہے، جو اس آیت یعنی آیت نمبر 79 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن تکونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی آدمی کو شایع نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ کیونکہ تم خدا کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ لایا گیا ہے ربانیین۔ ربانیین یہودیوں کے یہاں جو علماء مذہبی عہدیدار ہوا کرتے تھے، جن کا کام مذہبی امور میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہوا کرتا تھا، اس کے لیے لفظ ربانی استعمال کیا جاتا تھا، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت۔ اس طرح کے الفاظ سورہ مائدہ آیت نمبر 63 کے اندر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے علماء ان کو گناہ کی باتیں کرنے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے۔ اسی طرح عیسائیوں کے یہاں لفظ ڈیوائن بھی لفظ ربانی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال دیکھیے یہ آیت بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ اس میں ان تمام باتوں کی تردید کی گئی ہے جو دنیا کی مختلف قوموں نے خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر دی ہیں، اور جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ کسی نہ کسی طرح خدا بن جاتا ہے۔ ان آیتوں میں یہ قانون بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعظیم جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم سکھاتی ہو اور کسی بندے کو بندگی کی حد سے بڑھا کر خدائی مقام تک لے جاتی ہو، ہرگز کسی پیغمبر کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ جہاں کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آئے تو سمجھ لینا یہ راہ کرنے والے لوگوں کی تبدیلی کا نتیجہ ہے، اور یہ اللہ کا پیغام ہی ہے۔ آگے آیت نمبر 80 بھی اسی بات کی ترجمانی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو۔ اور وہ نہ کبھی تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اپنا رب بنا لیا اور ان کے نام پر لات، منات، عزا جیسی مورتیاں بنا لیں،
جبکہ نصارہ نے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا۔ اب آیت 80 کا آخری جملہ سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلم ہو چکے ہو؟ یعنی اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی ہو، کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم فرما برداری اختیار کر چکے ہو؟ تو یہ 2 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں نبیوں کی عصمت پر بہت عمدہ دلیل دی گئی ہے۔ آگے مسئلہ دوسرا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ بس یہیں تک رہنے دیتے ہیں آج۔ یہ مسئلہ وہ نبیوں کا سے جو عہد لیا تھا وہ آگے مسئلہ ہے، تو وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ کل بیان کریں گے اس کو، اس میں تھوڑا ٹائم بھی لگے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ